تعالیٰ اپنے دین کا کام سب سے لینا چاہتا ہے. کسی کو عالم دین بنا دیا ہے, کسی کو حافظ بنا دیا ہے, کسی کو قاری بنا دیا ہے, اور کسی کو مالدار بنا دیا ہے کہ تو اپنے علم سے کام کر دے, تو اپنے مال سے کام کر دے. سمجھے آپ؟ جو مالدار ہیں وہ مال لگا دے, اور جو علم والے ہیں وہ علم سے کام کرتے ہیں. اب یہ بتاؤ, مالدارو, امیرو, کبیرو, سیٹھو, یہ بتاؤ, یہ جو پیسہ, توجہ کریں, یہ پیسہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ مال بھی سب مولانا ذوالفقار صاحب کو دے دیتا, یہ ساری زمین بھی مفتی یونس صاحب کے پاس ہوتی, تو تمہارا کیا حصہ ہوتا دین میں؟ اس لیے یہ اس کی تقسیم ہے. کسی کو علم دے دیا ہے کہ علم سے خدمت کر دے, اور کسی کو مال دے دیا ہے کہ مال سے خدمت کر دے. تو اپنے علم سے دین کی خدمت کر کے, اور تو اپنے علم سے دین کی خدمت کر دے, تاکہ قیامت کے دن جہاں حسین ذی وقار کھڑے ہو وہاں کھڑے ہو جاؤ کہ تم نے اپنا گھر دے دیا تھا, میں نے اپنا مال دے دیا تھا دین مصطفیٰ کے لیے. اور ہر ایک کا حوصلہ یہی ہونا چاہیے, یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. صحیح رہے گا نا انشاءاللہ؟ تو دین کے لیے سب لوگ کھڑے ہیں نا, ہم لوگ جب ضرورت پڑے ہے نا. اور یاد رکھیے, وہابیت ایک دھوکے کا نام ہے, وہابیت فراڈ کا نام ہے, وہابیت مکاری کا نام ہے, وہابیت عیاری کا نام ہے. اور جب سے وہابی پیدا ہوئے ہیں, شیطان آرام میں ہے, اس کے کام کو اس سے کہیں زیادہ انجام تک پہنچا رہے ہیں. یہ بہت محنت کرتے ہیں, وہ دکھتا نہیں, دکھ کے کام کر رہے ہیں اپنا. یہ تو قرآن اچھا پڑھ کے آپ کو سنائیں گے, اور اتنے مکار ہیں یہ بددین کہ ہمارے جو بھولے والے سنی ہیں نا, ان کے پٹائیں بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں, کہ ان کی چالیں جو ہے نا بظاہر بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. جیسے آپ سے تیجے کو منع نہیں کرتے اور ہونے بھی نہیں دیتے, منع بھی نہیں کریں گے, ہونے بھی نہیں دیں گے. معلوم ہے کیسے بکاتے ہیں؟ ناک مت کرے تو بات سنو, بکاتے کیسے ہیں؟ بولے ہو تیجا کر رہے ہو, چنے میں کلمہ پڑھ رہے ہو, چنا گر رہا, بے حرمتی ہو رہی ہے. ہمارا سنی بولے ہاں بات صحیح ہے, دیکھو پھانس دی دماغ میں. بولے چنے پہ کلمہ پڑھ رہے ہو اور چنا نیچے گر رہا, یہ کیا ہو رہا؟ ہمارا آدمی بولے بالکل صحیح بات کہی آپ نے, ہم نہیں کریں گے. منع اس نے نہیں کرا, آپ نے منع کر دیا. لیکن اگر کوئی باپ مل جائے جب جواب جیسے کا تیسا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بددینوں یہ چنے پہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور یہ گر گیا, تم نے ہمارے عوام کو بے حرمتی کہہ کے دھوکہ دے کے اسے بند کرایا ہے. تو اگر چنے پہ کلمہ پڑھا گرنے سے بے حرمتی اگر لازم آتی ہے, تو مجھے بتاؤ کہ نماز عصر کے بعد, نماز فجر کے بعد میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو گٹوں پہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھتے ہیں, اور اس استنجے میں جانے کے بعد اسی ہاتھ کا استعمال بھی ہوتا ہے. بولو اگر وہاں بے حرمتی ہے تو اس سے بڑی یہاں ہو رہی ہے, ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اب بولو کیا جواب ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں بولے پڑھائی تو تھا, شمار کے لیے چپک تھوڑی گیا, تو ہم نے کیا جیسے شمار کے لیے انگلی گٹوں کو مدد لیا تھا, اسی طرح ہم نے چنوں کا لیا ہے. چنوں سے کوئی مطلب نہیں ہے, مطلب اگر ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے, اور ایسا مطلب ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ لوگ ان کے شانہ بشانہ رہیے گا. اچھا قرآن نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اور ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ حکم خدا سے غالب آ جاتی ہیں, اور وہ ایسی ہی آتی ہیں کہ مولانا وسیم صاحب کھڑے ہو گئے, کھڑے یہ ہو گئے, لیکن آپ ان کو کھڑا رکھیے گا, ان کے ساتھ رہیے گا. اگر مال کی ضرورت پڑے تو مال سے, ٹائم کی ضرورت پڑے تو ٹائم سے, محنت کی ضرورت پڑے تو محنت سے, اور خدا نہ کرے لٹ کی ضرورت پڑے تو بولو نہ ہاں نا. یہ مکار بہت ہیں, بہت ظالم لوگ ہیں یہ. میں نے دیکھا ہمارے گاؤں میں تو 99% ہیں یہ جہاں پر کم ہوتے ہیں نا, کم وہاں بیچارے ہوتے ہیں.
پونچھ کو دبا کے جیتے ہیں دم داب کے. جہاں کم ہوتے ہیں نا چند وہاں بیچارے ہوتے ہیں, اور جہاں کثرت ہوتی ہے وہاں بدماشی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشن کی تکمیل فرمائے, خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد. ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ نے بہت عمدہ خطاب فرمایا. دراصل ہمارے اندر خلوص اگر پیدا ہو جائے تو حضور حافظ ملت کا وہ جملہ یاد آتا ہے. ہمارے اندر جو خرابیاں نا وہ یہ ہیں, محفل میں بیٹھیں گے سامنے ہوں گے تو خوب محبت سے, لیکن پیچھے جاتے تو وہ جو مشن لے کے آئے تھے وہ مشن لے کر نہیں جاتے. حضور حافظ ملت نے کہا کہ اگر انسان کے اندر خلوص ہو تو قدم کے نیچے کنکر بھی آتی ہے, وہ بھی بخشش کی دعا فرماتی ہے. اگر یہ چیز پیدا کر لیں علماء, صرف سمجھ گئے, علماء اگر پیدا کر لیں یہ چیز کہ خلوص پیدا کر لیں, جس مشن کے تحت آئے ہیں, جس کام کے لیے آئے ہیں, اگر اس میں خلوص پیدا کر لیں تو انشاءاللہ کسی کے لیے پریشانیاں نہیں آئیں گی. اور اگر خلوص نہیں ہوگا تو اس کے لیے بھی پریشانی, دوسرے کے لیے بھی پریشانی. سمجھ گئے. مفتی صاحب نے عمدہ خطاب فرمایا بغیر کسی تاخیر و تمہید کے. جو ہے مصنف کتب کثیرہ خلیفہ حضور